صدیوں پرانی بات ہے۔ یمن کے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے شہر میں، جہاں کی گلیاں تنگ مگر مہکدار تھیں، ایک امیر تاجر رہتا تھا جس کا نام عیسیٰ بن طلحہ تھا۔ اس کا بڑا سا پتھروں کا بنا ہوا گھر تھا اور اس میں مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر دل میں نرمی کم اور غرور زیادہ تھا۔ عیسیٰ کے ہاں ایک نوکر کام کرتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم ایک سیدھا، خاموش مگر باوقار جوان تھا۔ وہ تنہا تھا، ماں باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا اور بچپن سے ہی روزی کی تلاش میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی لیکن انداز میں شرافت تھی۔ وہ عیسیٰ کے ہاں صبح سے رات تک محنت کرتا، کبھی صحن صاف کرتا، کبھی تندور گرم کرتا، کبھی مال گنتا، مگر عیسیٰ کو اس کی دیانت کی کوئی قدر نہ تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عیسیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سلیم کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا، کبھی تھوڑا پانی گرنے پر، کبھی کسی مہمان کے جوتے ٹھیک سے نہ رکھنے پر، اور سلیم وہ بس سر جھکائے سنتا رہتا، کچھ کہے بغیر۔ لوگ دیکھتے تو کہتے یہ لڑکا تو نصیب کا مارا لگتا ہے۔ ایک دن بازار میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بادشاہی محل سے آنے والا ایک قاصد شہر کے امیر تاجروں کو بلا رہا تھا۔ کہا گیا کہ اگلے ہفتے شاہی محل میں نئی سپلائی کے لیے اعتماد کے تاجر چنے جائیں گے۔ عیسیٰ اس خبر سے بہت خوش ہوا، اس نے فوراً تیاری شروع کی۔ اسی رات جب سلیم نے باورچی خانے میں آٹے کا تھال سیدھا کیا تو تھوڑا آٹا گر گیا۔ عیسیٰ نے غصے میں آ کر سلیم کو ایک تھپڑ مار دیا، بغیر سوچے، بغیر دیکھے۔ سلیم کے گال پر سرخی پھیل گئی اور آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، لیکن زبان پر شکایت نہ آئی۔ وہ بس دھیرے سے کہہ کر پلٹ گیا، جناب، اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ اسی رات سلیم نے عیسیٰ کے گھر کی دہلیز چھوڑ دی، بنا شور کیے، بنا کچھ کہے۔ وہ خاموشی سے یمن کے اس شہر سے نکل گیا اور کسی کو یہ نہ پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ سلیم کے جانے کے بعد عیسیٰ کو ابتدا میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ نوکر بدل دینا اس کے لیے عام بات تھی۔ اس نے ایک نئے لڑکے کو رکھ لیا، مگر وہ سلیم جیسا نہ تھا، وہ جلد تھک جاتا، چیزیں گرا دیتا اور اکثر غیر حاضر رہتا۔ عیسیٰ کے دل میں کبھی کبھار سلیم کی خاموشی یاد آتی، مگر غرور اسے اس اعتراف سے روکتا تھا کہ اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مہینے گزر گئے۔ بادشاہی محل سے ایک بار پھر پیغام آیا۔ بادشاہ نے یمن میں ایک نیا شاہی خانہ کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے ایک نگران اور امانت دار تاجر درکار تھا۔ اس بار محل کے لوگ خود منتخب علاقوں میں جا کر موزوں افراد کو چننے لگے۔ انہی دنوں سلیم، جو اب یمن کے مغربی حصے کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا، وہاں کے لوگوں کے لیے ایماندار، سمجھدار اور خاموش خدمت گزار کے طور پر مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک چھوٹی سی تجارت شروع کر دی تھی، کپڑے کی پیمائش، کاغذ اور خوشبوؤں کی چھوٹی دکان۔ اس کی زبان کم اور عمل زیادہ بولتا تھا۔ ایک دن محل کے قاصد اس قصبے میں پہنچے۔ جب انہوں نے دکانوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو ہر زبان نے ایک ہی نام لیا، سلیم۔ وہی جو ہنستا کم ہے، دھوکہ نہیں دیتا اور ہاتھ سے رزق کماتا ہے۔ محل کے نمائندے سلیم کے پاس گئے۔ سادہ لباس، سیدھا لہجہ اور سچائی سے بھری آنکھوں نے ان پر فوراً اثر کیا۔ انہوں نے سلیم کو شاہی محل کی نئی شاخ کا نگران بنانے کی پیشکش کی۔ سلیم نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ادب سے سر جھکا کر کہا، اگر میری سچائی ہی میرے کام کی ضمانت ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ چند دنوں میں سلیم محل پہنچا، جہاں اسے عزت، رہائش اور اختیار سب کچھ دیا گیا، مگر اس کے چہرے پر وہی عاجزی باقی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ عزت زبان سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ اسی دوران عیسیٰ کا کاروبار گھٹنے لگا۔ لوگ اس کے رویے، سخت مزاجی اور غیر ذمہ دار ملازمین سے تنگ آ گئے تھے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ شاید بادشاہی محل میں دوبارہ قسمت آزمائی جائے۔ اس نے اپنے کاغذات لیے اور قافلے کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس دروازے پر وہ جا رہا ہے، اس کا نگہبان وہی ہے جسے اس نے کبھی بے مول سمجھا تھا۔
شاہی قافلہ جب محل کے قریب پہنچا تو عیسیٰ اونٹ سے اترا۔ سفر کی تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر دل میں ایک ہی آس تھی، شاید قسمت دوبارہ مہربان ہو جائے۔ اس نے قیمتی چوغا پہنا ہوا تھا، مگر اب اس کے اندر کی اکڑ مدھم ہو چکی تھی۔ محل کے مرکزی دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا جو شاہی نگران لگتا تھا۔ سادہ مگر باوقار لباس، نرم آنکھیں اور ہاتھ میں آنے والے مہمانوں کی فہرست۔ عیسیٰ نے اس کے قریب جا کر کہا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، میں یمن کا مشہور تاجر ہوں، مجھے نئی شاہی شاخ میں خدمات پیش کرنی ہے۔ وہ نگران خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کا نام؟ عیسیٰ بن طلحہ۔ وہ نگران چند لمحے خاموش رہا، جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے فہرست دیکھی، سر ہلایا اور کہا، آپ کی درخواست پہنچا دی جائے گی، تب تک آپ مہمان خانے میں قیام کریں۔ عیسیٰ نے اس کی آواز میں نرمی تو محسوس کی، مگر پہچان نہ سکا کہ یہ وہی سلیم ہے جسے اس نے برسوں پہلے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ وقت اور حالات نے سلیم کو نکھار دیا تھا، اور اب وہ شاہی محل کا امین تھا۔ اس رات مہمان خانے میں عیسیٰ نیند کی کوشش کرتا رہا، مگر دل بے چین تھا۔ خالی کمرے میں دیواریں جیسے اس سے سوال کرتی ہوں۔ اسے سلیم کا جملہ یاد آیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس نے کسی کو موقع دیا؟ اس کی آنکھوں میں وہ رات تازہ ہونے لگی جب اس نے ایک سیدھے سادے نوکر کو سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، اور وہ لڑکا، وہ بس خاموشی سے بولا تھا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ صبح سورج محل کی دیواروں پر پڑنے لگا تو سلیم خاموشی سے مہمان خانے کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا جس میں بادشاہ کے محل سے بھیجی گئی چائے اور کچھ پھل رکھے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سامنے وہی چہرہ تھا جو کل رات اسرار سے کام مانگ رہا تھا۔ عیسیٰ نے سلیم کو دیکھا، پھر کچھ لمحے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ خاموشی میں ایک مانوس سی کشش محسوس کر رہا تھا۔ سلیم نے ادب سے کہا، چائے پی لیجئے، پھر بادشاہ کا نمائندہ اب سے ملنے آئے گا۔ عیسیٰ نے آہستہ سے تشت لیا، مگر زبان پر سوال آ گیا، کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں؟ تمہاری آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے۔ سلیم نے مختصر مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ کبھی کبھار کچھ چہرے وقت کے پردے میں چھپ جاتے ہیں، لیکن ان کے سائے کہیں نہ کہیں باقی رہتے ہیں۔ عیسیٰ جیسے کچھ لمحے کے لیے جائے نہ جھلا گیا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، مجھے بادشاہ سے کب ملوایا جائے گا؟ سلیم کی نظریں نرم تھیں، مگر لہجہ نہ پاتلا۔ اب سے بادشاہ کے نمائندے ضرور ملاقات کریں گے، اور شاید اس سے بھی جو آپ کو بہتر پہچانتا ہے۔ کچھ دیر بعد عیسیٰ کو محل کے اندر ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا، وہی شاہی شاخ کا کمرہ جہاں نئے تاجروں اور منتظمین کے انتخاب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ کمرے میں 3 لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک، بادشاہ کا خاص نمائندہ، سلیم کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ ہیں وہ جنہیں ہمارے بادشاہ نے شاہی شاخ کا نگراں بنایا ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی یہاں کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ نوکر، یہ بادشاہ کا نگراں؟ سلیم نے سکون سے اس کی طرف دیکھا، جیسے برسوں کا قرض چکانے آیا ہو۔ میں وہی ہوں جناب، جسے اپنے ایک دن صرف ایک مٹھی آٹے پر تھپڑ مارا تھا۔ یاد آیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عیسیٰ کی گردن جھک گئی۔ ایک لمحے میں سارا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ آج فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، مگر میں آپ کی طرح فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا رب سکھاتا ہے کہ عزت دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ عیسیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاید پہلی بار وہ اپنی غلطی کو سمجھا تھا۔ عیسیٰ، جو کبھی دوسروں پر حکم چلاتا تھا، آج ایک سادہ لباس والے نگران کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ وقت کا چکر گھوم چکا تھا، اور عزت کا توازن پلٹ گیا تھا۔ کمرے کی فضا سنجیدہ تھی۔ سلیم نے نرمی سے اپنی کرسی چھوڑی
اور عیسیٰ کے قریب آ کر ایک قدم فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر الفاظ تیر کی طرح دل میں اترتے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن آپ مجھ جیسے معمولی نوکر کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ وہ بندوں کو وقت دیتا ہے، لیکن غفلت کو ہمیشہ مہلت نہیں ملتی۔ عیسیٰ خاموش تھا، جیسے دل میں کوہرام اٹھ رہا ہو۔ سلیم نے بات جاری رکھی، میں آپ کو سزا دینے نہیں آیا، بلکہ صرف یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ حق کسی چھوٹے یا بڑے کا محتاج نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نے آنکھیں نم کر کے کہا، سلیم، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، شاید تم نے جو سہ لیا وہ میں ساری عمر نہ سہ پاتا۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ کمرے میں موجود بادشاہ کے نمائندے بھی یہ منظر سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سلیم نے ایک گہری سانس لی اور کہا، معافی کا حق صرف انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں دل کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل بدلا ہے تو یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کے نمائندے کی طرف دیکھا، جناب، میں چاہتا ہوں کہ انہیں موقع دیا جائے۔ یہ تاجر ہیں اور ان کی صلاحیت قابل قدر ہے۔ ہم سب کو وقتہ فوقتہ آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ عیسیٰ نے حیرت اور تشکر کی ملی جلی نگاہوں سے سلیم کو دیکھا۔ وہ شخص جسے اس نے دھتکارا تھا آج اس کا سفارشی بن چکا تھا۔ بادشاہ کا نمائندہ مسکرایا اور کہا، یمن کی سرزمین پر ایسے ہی لوگ اصل نگراں بنتے ہیں جو دل سے بڑھائی رکھتے ہیں، نہ کہ زبان سے۔ عیسیٰ نے سلیم کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اللہ تمہیں وہ مقام دے جس کے تم حقدار ہو۔ سلیم نے اسے اٹھایا، گلے لگایا اور کہا، مجھے وہ مقام پہلے ہی مل چکا ہے جب میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ وقت، عزت اور آزمائش سب ایک دائرے میں بندھے ہوتے ہیں۔ جو آج نیچے ہے کل اوپر ہوتا ہے، اور جو آج غرور میں ہے کل عاجزی میں جھکتا ہے۔ کئی مہینے گزر چکے تھے۔ محل کی دیواروں کے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سلیم اب بھی سادگی سے اپنی خدمت انجام دے رہا تھا، اور عیسیٰ، جو اب شاہی تاجر کے طور پر مقرر ہو چکا تھا، پہلے سے کہیں زیادہ نرم گو اور عاجز ہو گیا تھا۔ اس کا چلنا، اس کا بولنا اور اس کی نظریں، سب میں وہ تکبر اب کہیں نہیں تھا۔ شہر کے بازار میں ایک دن سلیم اور عیسیٰ اکٹھے گزر رہے تھے۔ عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک غریب بچہ زمین پر بیٹھا کچھ سوکھی روٹیاں توڑ رہا ہے۔ اس نے جیب سے کچھ سکے نکالے اور بچے کے پاس جا کر جھک کر دیا۔ سلیم نے مسکرا کر دیکھا، یہ وہی شخص تھا جو کبھی نوکروں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اسی دن سلیم نے عیسیٰ کو محل کے باغ میں بلایا۔ درختوں کی چھاؤں میں وہ دونوں ایک پرانی لکڑی کی بینچ پر بیٹھے۔ سلیم نے کہا، عیسیٰ بھائی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ نے کہا، پوچھئے۔ اگر وقت دوبارہ تمہیں وہ موقع دے جس دن تم نے مجھے ذلیل کیا تھا، تو کیا کرو گے؟ عیسیٰ کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ دھیرے سے بولا، میں تمہارے جوتے سیدھے کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ سلیم خاموش رہا، پھر کہا، تو پھر وقت نے تمہیں کامیاب کیا، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہوتی ہے جہاں انسان خود کو پہچان لے۔ محل کے صحن میں اذان کی آواز گونجی۔ دونوں اٹھے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ دو ایسے شخص جو کبھی مالک اور نوکر تھے، اب بھائیوں کی طرح ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق باقی ہے۔ جسے تم کمزور سمجھو، ہو سکتا ہے وہی تم سے بہتر ہو۔ کبھی کسی کو اس کے حال پر مت پرکھو، کیونکہ وقت ہر چیز بدل دیتا ہے۔ یمن کا حقدار نوکر ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حقدار وہی ہوتا ہے جو دل سے انسان ہو۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو، تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔